بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل محبت ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حقہ العظیم الہ العالمین بطفیل جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رونق دربار مصطفیٰ ساکن مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امیر المجاہدین تک، اور پھر شہدائے فیض آباد اور شہدائے جامع مسجد رحمت للعالمین اور شہدائے وزیر آباد اور شہدائے جلوس میلاد شریف حویلیاں، جن مبارک نفوس نے تیرے محبوب علیہ السلام کی عزت پر پیرا پیش کیا، ان سب اہل دل اور اہل نظر کی توجہ آج کی اس پر نور بزم میں بیٹھنے والے ہر فرد کو نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولنا حبیبنا شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا غوث اعظم دستگیر ما الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وجوادنا وأنيسنا ونسيمنا ومنيبنا ومبيننا ومتيننا وسراجنا ومنيرنا وقريبنا وجميلنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وناصرنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومحمودنا ومشهودنا ومعصومنا ومرغوبنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا
وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم. وعن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون إليه النظر تعظيما له. رواه البخاري. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة خوش ہو کے دروشی پڑھیں. توجہ میری بات سن لیں. استاد صاحب حضرت امیر المجاہدین قاسم عشق رسول امام برحق مجدد اعظم قطب عالم حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرقدہ ایک بات فرماتے تھے. گل بڑی ڈاڈی نے. آپ یہ بات فرماتے تھے کہ جڑی قوم نو ایک کہنا پوے نا کہ حضور دی ذات تے دروشی پڑھو، فرمایا انہوں حضور دیاں شاناں نو کدی بھی نہیں بیان کرنا. جس کو کہنا پڑے کہ آپ پڑھو تو آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی تو یہ ہوگا. استاد صاحب فرماتے تھے اے غلام ہے یا منتیں کروا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یعنی ہمارے عرف میں جب کوئی بھی دروشی پڑھتا ہے تو وہ جیب سے خوشبو بھی نکالتا ہے اور لگاتا ہے خوشبو، اس کے بعد دروشی پڑھتا ہے. بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دروشی لگانے سے پہلے پڑھنے سے پہلے خوشبو نہیں لگاتے تھے. بابا جی درود پڑھتے تھے، بابا جی کے وجود سے خوشبو آتی تھی. تو گال ڈاڈی نے لیکن ناراض نہ ہوئے. لوگ آخنن کہ بابا ڈاڈا کی آسا. میں کہا جس ٹائم تساں حضور نہ لننے وا پیار ہو سی تس بھی ڈاڈے ہو گئے. صرف ہے وجہ نہیں کہ بابا ڈاڈا، اور کوئی وجہ نہیں. ان کو حضور کے علاوہ کوئی اور چہرہ نظر ہی نہیں آتا تھا. وہ نور اللہ قادری تو نہیں نہ تھے، وہ نور اللہ تو نہیں تھے. کون سی ایسی ایجنسی ہے جس نے بابا جی کو نہیں خریدنا چاہا؟ سارے آئے لیکن واپس ناکام ہو کر لوٹے. وہ کہتے وہ کرنسی نہیں جدے نال بابے دی جوتی خریدی جا سکے. درود شریف آپ کوئی تساں نہ ماڑے اوپر عادل صاحب نے بندوق بھی نہیں رکھی، رب نواز صاحب نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہ آئے تو میں گولی مار دوں گا. میں بھی اپنی بخشش کے لیے اس محفل میں آیا اور بابا جی کی نگاہ سے پہنچا ہوں. آپ بھی زبردستی نہیں آئے، آپ کو بھی خوشی سے لایا گیا. 9 بجے 9:30 بجے میری گفتگو 9:45 کا ٹائم تھا تو ابھی 10 بجے 10 بجے جی میں اپنے ٹائموں پر تقریر شروع کی تھی. کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کر گھڑی دیکھ سکتا ہے. میری گھڑی پر 10 بجے اور گھڑی چل رہی ہے جی. یہ دیکھ
آپ تو میری سائڈ لوگ ہیں نا جی. تسی دیکھو جی, تسی تہاڈا 22 سال دا تجربہ بھی ہے. اے دیکھو نا جی, 10 بجے ہیں تو میں اپنے ٹائم پر تقریر شروع کر رہا ہوں. آپ کو پریشانی کس بات کی ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا مولانا آپ کی گھڑی کی سوئیاں غلط ہے. میں نے کہا نقشبندی ہوں, سوئیاں غلط ہو سکتی نہیں. کہنے لگا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے تم چلتے ہو کسی اور ملک کے ٹائم سے, ہم مدینہ شریف کا ٹائم لے کر چلتے ہیں. میرے گھر میں بھی مدینہ شریف کا ٹائم چلتا ہے. خوش ہو کے بیٹھو جناب, کمال ہو گیا. اس طرح تے بندے پریشان ہوتے ہیں, تقریر بھولی اشنی ہے. تگڑے ہو کے تاجدار ختم نبوت, ان کا 22 سال کا تجربہ ہے اور میرا 29 سال کا تجربہ ہے. آپ میں سے ابھی 5% لوگ نہیں بولے. جب 50% لوگ بولیں گے نا تو یہ دھرتی مسجد شریف کی کہے گی یا اللہ تیرا کروڑ وری شکر ہے, ایک گراؤنڈ گشنے سے یہ گراؤنڈ میں جا رہے تھے, تیری مہربانی لبیک والوں کو یہاں بلایا, ہم دیواریں پتھر ہیں لیکن تیرے نبی کا نام آ گیا ہے, تاجدار ختم نبوت. سمجھو یہ ساؤنڈ والے کدھر بیٹھے ہیں؟ فیض آباد میں رعایتی نمبر, فیض آباد میں 33 نمبر لینے والے, یہ لبیک والے جدھر جاتے 100/100 نمبر لینے والے. ہمارا ایک بچہ تحریک کا جب فیض آباد دھرنا ہو رہا تھا تو اس کے والد نے اس کو فون کر کے کہا تنگ اچھی ہے نہ پیو کہ اشنے نہیں پتر کار. اس فون کری آکیا کہ ہون آخری فون کرنے جے تو مڑا پتر لگنے نہ تے کار آچ. وہ پتر بابے نے سامنے نعرے لانا لسی تے پتر اپنے پیو آخنے جے تو مڑا پیو لگنے تے ترنے چاچ. آواز آئی حضرت بلال حبشی کی قبر سے, ارا برا کنک کرا کرائی کری منت ترا اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. قیامت تک جدوں بھی بڑے بڑے کارنامے تے بڑے بڑے منظر لائے جان گے, یا رسول اللہ کسی اور دا نام نہیں لیتا جائے گا, تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں دا نام آئے گا. فاقتلو چلو میں بات آسان کرتا ہوں, تھوڑا سا آپ سمجھ گئے مجھے. تھوڑا سا ہمارے ہاں نظام تصوف کو مکمل طور پر چینج کر دیا گیا. جو صحیح نظام تصوف ہے اس کو چینج کر دیا گیا اور اب ٹک 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 ہے بس. اور شام کو بتا رہے ہوتے ہیں تو سب پتہ ہے جناب اج میں 4336 واری دروشی پڑھے اور اس نبی پر گن کر درود پڑھتے ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عطائے عرب, لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ عرب, الف پر عرب. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گن کے پڑھتے ہیں اس نبی پر جن کی وجہ سے رب تم پر عرب مرتبہ انعام فرما رہا ہے. نظام تصوف کو ہمارے صوفی کون ہے؟ مسجد کے نکر پر بیٹھا ہوا ہے بس یوں کر کے ککر بن کر, اور لوگ کہتے ہیں اس یا کوئی گل نہ آخی مت آسمان نہ بن اچھی رہے. یہ صوفی نہیں ہے. حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف میں تشریف لائے تو ایک بزرگ کوئی صوفی صاحب اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ماریا نا کنڈی نے اوپر ایک کوڑا ماریا تو اس نے اس طرح اس کا سانس رک گیا. آپ نے فرمایا اماتک اللہ تم مرتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کیا کر, اس نے کہا میں اپنے وظائف کر رہا ہوں. یہ فقیری ہے. آپ نے فرمایا فقیری گوڑے سر دین دے نال نہیں آندی, فقیری میدان لان نال آندی ہے. فقیری میدان لگانے سے آتی ہے. آج اگر یہ بٹن اوپر والا نیچے ہو جائے نا تو خلیفہ کہتا ہے استاد جی بٹن غلط باندھ دیا آپ نے تو بٹن سیدھا کرے. تو سب سے بڑے فقیر حضرت امیر حمزہ ہیں جو قمیض اتار کر حضور کے سامنے میدان جہاد میں لاتے تھے. آپ کس طرح کے فقیر ہو؟ وہ کون سا فقیر ہے جو آپ کے حضور کے نام پر آپ کو متحرک نہیں ہونے دیتا؟
سنو علامہ اقبال سے اوپر سے لے کر نیچے تک سب سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہم لبیک والے ہیں, ہمیں کوڈ ورڈز میں باتیں کرنی بابے نے سکھائی نہیں ہے. اور ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے کہ قبروں میں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. میں نے کہا اگر قبریں خالی ہیں تو سوالے نے جواب تو سنے ابو نے دینا ہے. ہمارا بابا کہہ گیا ہے 1000 سال بعد بھی آ کر کوئی میری قبر پر نعرہ لگائے گا تو میں اندر سے کہوں گا اوے جڑیا لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولیے بولیے. ہاں توجہ. ہمارے محسن بزرگ حاجی رمضان صاحب بیٹھے ہیں. حضور تس تے انہاں ساریاں لسٹاں جاننے جڑا جڑا آہستہ بولنا ہے صبح انہوں اوپر تے فیار دیو ذرا. آپ تقریر میں کر رہا ہوں, کانپیں آپ کی ٹانگ رہی ہیں. اکھیاں میٹ کے کمبن نالو اکھیاں کھول کے مریا جائے, چپ رہ کے بھی مر جانا ہے. جلیو لبیک والے نال ٹر کے مریا جائے. وہ کون سا فقر ہے؟ حضرت پیر سید مہر علی شاہ. بولیے. کہتے ہیں لبیک والے پیروں کو نہیں مانتے. میں نے کہا اس پیر کو مانتے جس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے وہ بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ آپ کی عزت پر آنچ آئے اور میں اپنے حجرے میں بیٹھا رہوں. حضرت پیر سید مہر علی شاہ وارث علوم علی, وارث علوم علی حضرت پیر سید مہر علی. اور مہر علی کیوں نہ ہو, علی کی مہر لگے تو علی کا مہر بنتا ہے. آپ کے پاس بھی لوگ آئے کہنے لگے حضور کڑے پاسے ٹور پہ ہو, اندر بیٹھو سارا کام ہو رہا ہے. اور ایک بلکہ آپ کا مرید تھا وہ CID میں تھا انگریز کی, وہ کہنے لگا حضور میں اندر میٹنگ ہوئی ہے, ساری ایجنسیز نے میٹنگ کی ہے. آپ نے فرمایا کہ میٹنگ ہوئی؟ اس آگے میٹنگ یہ ہوئی کہ آہنن کہ ہم یہ کریں گے کہ مہر علی کو گولڑے سے نکال دیں گے, گولڑے سے مہر علی کو اس کی چھٹی کروا دیں گے. تو آپ اپنی زبان میں جو بولتے تھے آپ نا ایسے آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے ماں تے لوح محفوظ نے اندر کوئی اور ہی شے نظر آنی پئی ہے. اس نے کہا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا ماں تے لوح محفوظ نے اندر نظر آنا ہے کہ میرے علی نہ مزار بھی گولڑے نے اندر پنسی, البتہ گورے نہ بستر گول ہونے نہ وقت اچھی رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ایران سے پیسے لے کر تھوڑی دیر کے لیے حیدر حیدر کرنا اور ہے, دل میں حب صدیق رکھ کر حیدر حیدر کرنا اور ہے. واہ پلے, زور لاؤ, ڈرنے کی ہو زور لاؤ. جو سیس حضرت قبلہ جو سیس تلی پر رکھ نہ سکے وہ پریم نگر میں مت آیا کرے. کہتے ہیں سنی علی علی نہیں کرتے. میں نے کہا بھنگ پی کر نہیں کرتے. بات نہیں سمجھے آپ. آئی ایم رجسٹرڈ ملنگ آف مولا علی. میں نجف بھی جاتا ہوں, میں نہیں جاتا, میری کیا حیثیت ہے, میرے مالک مجھے ہر سال بلا لیتے ہیں. میں نے کہا سرخ دھاگا پہن کر نہیں کرتے, گھوٹا گھوٹ کر علی علی نہیں کرتے.
اور 10 دن سرخ رنگ پھینک کر نہیں کرتے، پورا سال کرتے ہیں، مسجد میں بھی بیٹھ کر کرتے ہیں، نماز نہیں پوری ہوندی جدوں تک مولا علی نو سلام نہ آپ چھڑی، پر ڈنڈی نہیں مارنی۔ ہاں دو ہی باتیں جی، وہ یہ بھی کہتے ہیں جی لبیک والوں کے پاس علم نہیں ہے۔ وہ ہمارے سید بادشاہ کہنے لگے، مجھے ایک پی ٹی آئی کا ایک آدمی ملا، کہنے لگا ٹی ایل پی والوں کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تو بالکل صحیح آخر ہے۔ وہ کہنے لگا جی کیسے؟ شاہ جی فرمانے لگے جب عقل تقسیم ہو رہی تھی تمہیں ملی، جب عشق تقسیم ہو رہا تھا لبیک والوں کو ملا ہے۔ دیہات حافظ شرازی فرماتے ہیں دیہات عشق احمد بندگانے چیدہ خضرا۔ پیر صاحب پانی پیتے ہیں نا، جو پانی بچ جائے تو خاص مرید کو دیتے ہیں، کیونکہ مرید بڑا قیمتی ہے، ظاہر نہ ہوئی اچھا ہے۔ ہون تے جناب 12 روپے نے 13 پیر لبی رہنے، تو وہ اس کو دیتے ہیں۔ اسی طرح استاد صاحب کہتے ہیں پانی پیا تو جو بچا ہو اس کو دو، جس کو ہدایت الناب کی عبارت صحیح یاد ہے، اصول الشاشی کی عبارت ہے، تلخیص المفتاح کی ہے، توضیح تلوی کی ہے، مسلم کی ہے، ساری کتابوں کی عبارتیں اس نے اچھی تیار کی۔ آج یہ میرا تبرک یہ پیے گا۔ بادشاہ جب پانی پیتا ہے تو جو بچا ہوا جام ہوتا ہے وہ کسی خاص وزیر کو دیتا ہے۔ حافظ شرازی کہتے ہیں چونکہ اللہ اپنے حبیب سے بہت محبت کرتا ہے، دیہات عشق احمد بندگان چیدہ خضرا بخاصہ امید حق پادہ نوشیدہ خضرا۔ چونکہ رب اپنے حبیب سے بہت محبت کرتا ہے، کتنی یہ سوچ کوئی بھی نہیں سکتا، لیکن انتہا کر دی۔ ایبٹ سے سید بادشاہ تشریف لائے ہوئے، ہمارے سنگی آئے ہوئے، اللہ اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتا ہے، فرماتا رب ہو کر کہتا ہوں محبوب مجھے آپ کے ہونٹوں کی قسم ہے۔ اہل دل میری بات کو سمجھیں گے، رب ہو کر کہتا ہے محبوب لعمرک کا محبوب تسنی جندڑی نہیں قسم ہے، رب ہو کر۔ حافظ شرازی کہتے ہیں چونکہ رب اپنے حبیب سے بہت محبت کرتا ہے لہذا عشق احمد کا جام ہر ایرے غیرے نٹھو خیرے مسلم علمی کتابی کو نہیں ملتا، یہ مقدر سے ملتا ہے، سنیوں کو ملتا ہے۔ کھڑے ہو کے لگاؤ، ہاں کھڑے ہو کے، شاباش۔ وظیفہ ہے یہ، وظیفہ ہے بھائی، جڑا نہیں لا رہے توجہ۔ حضور کچھ سارے اپنے، توجہ، سارے اپنے نہیں آئے ہوتے، کچھ دوسرے بھی آئے ہوتے، دیکھو کیا آخنے کیا تقریر کی نے، نوٹ کرنے، نوٹ کرو، نوٹ کرواؤ، کھڑے ہو کے نوٹ کرواؤ۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ، نوٹ کرو۔ اگر کوئی کسی بھی ادارے سے آیا ہوا لکھنے کے لیے کہ رب نواز صاحب نے مسجد میں محفل کروائی، رب نواز صاحب نے نہیں کروائی، یہ رب نے ادھر رخ موڑیا نے، یہ رب نے ادھر رخ موڑا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ ہاں ساری مسجدیں اللہ کی نہیں ہوتی۔ علامہ فرماتے ہیں میں ایک مسجد میں چلا گیا، ہر طرف مجھے اللہ کا نام لکھا ہوا نظر آیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہ کون سی مسجد ہے جس میں رب کا نام ہو، رب کے حبیب کا نام نہ ہو؟ ہمارے جیسے بڑے بھائی کی طرح دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ میں نے کہا کہتے ہو تمہارے جیسے رابطہ کرو اپنی امی سے، جب پیدا ہوئے تمہارے جسم پر نجاستیں تھی، غلاظتیں تھی، علائشیں تھی، مقابلہ کرتے ہو ان کا۔ ولد النبی جو مطیبا و مکحلا، فرمایا میرا حبیب جب دنیا میں آیا کسی نے غسل دینے کا ارادہ کیا، آواز آئی ہاتھ پیچھے کر لو، نہلایا اس کو جاتا ہے جو پاک نہ ہو۔ ساڈا حبیب بھی پاک ہے، ساڈے حبیب کی بیٹی زہرا پاک بھی پاک ہے۔
ساڈے حبیب دی نسل بھی پاک ہے. توجہ, کہتے ہو ہم جیسے تم جس گلی سے گرمیوں میں گزرتے ہو پسینے کی بدبو آتی ہے, میرے حبیب گزرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں وجدو رائحت المسکی, فرمایا جڑیاں راواں چو سونا لندا سی اور راواں دستیاں سن کے ایک بار جدھر سے وہ گزرے ہیں نصیر, 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے. میں لاہور سے جو نیت میں کر کے آیا ہوں, امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواطرہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ. فرمایا تم محفل میں سوچ کر جو آتے ہو, میرا حبیب تمہاری سوچوں پر بھی مطلع ہوتا ہے. آپ کس نیت سے بول رہے ہیں, میں کس نیت سے زور لگا رہا ہوں, رسول اللہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ تو حشر میں ہوگا فیصلہ کہ جیتا کون ہے اور پھر ہارا. نوٹ کرو جی جو نوٹ کرنے کے لیے آئے ہو, تازہ تازہ اپڈیٹ جا کر دینا کہ فرانس سے جنہوں نے امداد لی, لوگ کہتے تھے تحریک لبیک نون لیگ کے بارے میں نرم رویہ رکھتی ہے, ہم کہتے ہیں جویں دیاں لانتاں اسی خان دے گھلیاں اویں دیاں لانتاں اسی شبازے دے اتے بھی گھل دے ہاں. اور جو امداد تمہیں ملی ہے, ہماری تھوک تو بڑی دور کی بات ہے, وہ کتے جو لبیک والوں کی گلی سے گزرتے ہیں ان کا پیشاب بھی ہم تمہاری امداد کے اوپر نہیں پھینکتے. تھوک کی تو قیمت ہوتی ہے جناب, تھوک کی بڑی قیمت ہوتی ہے. اور میں ابھی ذرا یوتھ سے بھی میں ریفرینڈم کروانا چاہتا ہوں. میں نعرہ لگا رہا ہوں جی, گستاخوں کا جو حامی ہے وہ پرو میکس حرامی ہے, اوریجنل حرامی ہے, اوریجنل. ٹھیک ہے, اوریجنل کہنا ہے جی, اوریجنل ایک نمبر. ہاں ایک شیرہ کمال کر دیتا ہے. کھڑے ہو جاؤ, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں لو جناب, مولوی تو نہیں ہو, پیر بھی نہیں ہو, خطیب بھی نہیں ہو, میں بتاتا ہوں اس کو کیا ہوا ہے. فرمایا ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 9 سال درس نظامی پڑھی ہو, 4 دن بابے دیے تقریریں سن لو, بابا سدھا کر کے رکھ چھڑ دے بندے نے. ہاں کیا بات ہے, کیا بات ہے. یا اللہ جڑا نہیں بولتا انہوں گونگا کر دے, پتہ تے چلے اپنا کیڑا ہے دوجا کیڑا ہے. آج بھی ساڈے بابا جی دی, چلو آج اسی نعرے کی تھوڑی سی شرح کرتے ہیں. یہ تو متن ہے نا, اس کی شرح کرتے ہیں. بابا جی دی تے کیا بات ہے نا, بابا جی جڑے پہنے تھے لاندے سن انہوں دی بھی کیا بات ہے. آگے چلے. بابا جی جس رنگ اور جس ڈھنگ اور جس سلیقے اور جس نفاست کے ساتھ پگڑی باندھتے تھے, اس انداز کی بھی کیا بات ہے. آگے چلے. بابا جی نے, توجہ, پریشان تو نہیں ہو, جو پریشان ہے وہ ہاتھ نہ کھڑا کرے. دیکھ لے یار, سبحان اللہ. اور سنو جی اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں. وہ ایک ملعون نے کہا تھا ترلائی میں بیٹھ کر کہ میں ابو بکر کو مومن نہیں مانتا. میں نے کہا ہاں ان کو مومن ماننے کے لیے پہلے خود مومن ہونا پڑتا ہے.
اور بابا جی نے حضور کے صحابہ کے دشمنوں کو مینار پاکستان کے سائے میں داتا صاحب سے فیض لے کر یہ جو جملہ کہا، اور در در کتے ہو اس جملے دی بھی کیا بات ہے. فل جنہ. ہاں اس جملے دی بھی کیا بات ہے. باقی اس گل اے بڑی لمبی گردان ہے جے چھڑ گئی ہے تے اینو میں مکاواں تے مضمون دی طرف آواں. ویسے تے لکھاں سلام بابا جی دی ہر ادا نوں، لیکن کدی کدی بابا جی تقریر شروع کرن تو پہلے خطبہ پڑھ دے سن تے خطبہ شروع کرن تو پہلے انج کر دے سن. اے دی بھی کیا بات ہے. ایک آج صاحب قبلہ قیامت تک اس ادا دا بھی مول کوئی نہیں پا سکتا. بابا جی کرتے تھے کافرانی تنبیہ نے اندر موتر نکلی اشنا سا. اب آپ یہ سوچیں کہ زبان کیسے آ گئی. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑ لیتا ہے. ہاں ایک ہی مقصد ہے جی تحریک لبیک یا رسول اللہ کا، وہ یہ ہے کہ حضور کی امت حضور سے جڑ جائے. بس سیٹیں تو جونگے میں مل جائیں گی. اینج لبڑیاں دیکھنا صحیح ہوندہ کی ہے. ہاں واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے. یہ سارے آپ کے قدموں میں آئیں گے، سب آئیں گے انشاءاللہ. کیسے نہیں. اور دیکھا نے اور جس سے نالا نہیں باندھا جاتا تھا اسمبلی سے اترتے ہوئے تنبی چانو ناسا، وہ لال حویلی، وہ کہتا تھا اگر ادارے میرا ساتھ دے تو میں تحریک لبیک کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا. میں نے کہا تم خالی سنگار پی سکتے ہو، تحریک لبیک یا رسول اللہ کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہو. تمہارے آباء و اجداد اور پورا کافر مل کر بھی لبیک کے لام کو ختم نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. یہ غازیوں کی جماعت ہے جناب، اس میں بڑے بڑے غازی بیٹھے ہوئے ہیں. اور ابھی مجھے اشتہار کم ہی پڑھنا ہوتا ہے جی، آتے رہتے ہیں اشتہار نہیں نظر سے گزرا. آج جب آپ کا اشتہار میں نے اس کو پڑھا، میں نے کہا پڑھوں تو صحیح. تو اس میں ایک بہت بڑے بہادر آدمی کا نام تھا ملک بشیر احمد صاحب، قاضی ممتاز حسین قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حیات ہیں. آپ ان سے اس روایت کی تصدیق کروا سکتے ہیں. کہتے ہیں رات کو 12 بجے ابھی غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جیل میں تھے، حیات تھے. تو کہتے ہیں 12 بجے میرے گھر پہ دستک ہوئی. تو میں آرام کر رہا تھا، میں سو کر اٹھا تو کچھ عجیب و غریب خوفناک شکلیں. تو متحدہ مجلس عمل کے بڑے بڑے لوگ، میں ان کو رات کو دیکھ کر حیران ہو گیا، یہ کدھر نکل رہا، کہ راستہ تو نہیں بھول گئے. وہ کہنے لگے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے. آپ نے فرمایا کرو. وہ کہنے لگے آپ بٹھائیں، اندر بیٹھ کر بات کرنی ہے. سنو پھر. سبحان اللہ. رات کو 12 بجے اٹھ کر آئیں، کچھ نیند پوری کر کے آئیں تو ملک بشیر احمد اوان صاحب کہنے لگے کہ یہ جو ہمارا گھر ہے نا، اس کی دہلیز سے اندر آنے کے لیے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا پڑتا ہے. تو تم تو یا والے ہو ہی نہیں، تم تو یا رسول اللہ کو شرک کہتے ہو. واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا حضور زندہ ہیں؟ وہ تڑپنے لگا ایسے. وہ کہنے لگا میں دلیل پوچھ رہا ہوں تو تمہیں حال پڑ رہا ہے. واصف کہنے لگا جلیہا یہ حضور زندہ نہیں ہے تو رب درود کی بارشیں کس پر نازل فرماتا ہے؟ یہ تو آنکھ، یہ دیو جی بخاری شریف، یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے جی. حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر میں 3 بندے مجھے دیکھ کر بھی نہیں پہچان سکیں گے. فرمایا نمبر 1 کافر تو نہیں پہچان سکے گا کیونکہ اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. اور نمبر 2
حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق بھی نہیں پہچان سکے گا. منافق کا کیا؟ لبیک والوں نے ایڈجسٹمنٹ کر دی. یہ منافق کی نشانیاں بتا رہا ہوں. لبیک والوں نے ایڈجسٹمنٹ کر دی. لبیک والے فلانے کے حق میں بیٹھ کے ابھی آپ سن رہے تھے جناب, لینڈ کروزر کروڑ آفر ہوئی تو ٹھکرا دی. کیوں؟ تخت سکندری پر وہ تھوکتے بھی نہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گھر. تیسرا بڑا ڈاڈا حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تیسرا وہ بندہ ہے جس نے ساری زندگی میں میرے بارے میں ایک بار بھی شک کیا, فرمایا وہ بھی قبر میں مجھے نہیں پہچان سکتا. ہاں فرشتے, یہ بخاری شریف ہے جی, چیلنج کر کے جا رہا ہوں پنڈی, کہتے ہیں لبیک والوں کے پاس علم نہیں ہے. سنو چیلنج سنو, میرے بابا جی کے قدموں کا صدقہ. قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ بخاری میں صرف ایک ہوگا. جی یہ میں آپ کو حدیث نمبر بھی بتاتا ہوں, ہے بھی وہ جو مرزا جیلمی نے آگے رکھی ہوئی ہے. لوگ ہمیں پوچھتے ہیں مرزا جیلمی کے چہرے پر نور کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا دیتا ہوں جواب. کہتے ہیں بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ مشکات وہ بھی پڑھتا ہے, نور کیوں نہیں ہے؟ آواز آ رہی ہے, کہتے ہیں کنیکشن جڑ گیا. میں نے کہا جب نور والے سے کنیکشن نہیں ہے تو چہرے پہ نور کیسے آئے گا؟ کمرہ اور کیمرہ بس پیڑلا پڑا فلک دل جلوں سے کام نہیں, کاٹ کے نہ رکھتے ہیں تو ممتاز نام نہیں. قبر میں تیسرا سوال ہی ہے, چھٹ ساریاں گلاں. ظاہر ہے جڑا بندہ پنڈی دفنایا گیا, فرشتوں کو پتہ تو ہے کہ یہ مسلمان ہے, یہ من ربو کا اس کو پتہ, اس کا رب اللہ, اس کا مذہب جو ہے دین اسلام ہے. تو تیسرا وہ کہتے ہیں ایک کہ دو سوال اسا نے پتہ ہے, تیسرا سوال دس کیا آکھنے سو ما علم کا بھی آذر رجل, یہ جن کو دیکھ رہے ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ یہ ماضی استمراری ہے. ہاں یہاں صرف ایک بار کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا, عادت پوچھی جا رہی ہے. کیا کہا کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے شرک ہو گیا, مصطفیٰ جان رحمت شرک ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ کھڑے ہو کے پڑھا ہے. میں نے کہا صبح 7:30-8 بجے ہر سکول کے اندر پاک سرزمین شاد پاک پڑھتے ہو, تب کیوں نہیں ہوتا؟ آپ مولوی لوگ ہیں نا, کبھی سکول گئے نہیں, وہ قومی ترانہ ہے, اس کے احترام میں کھڑا ہونا جائز ہے. تو میں نے کہا سنو, تم قومی ترانے کے لیے کھڑے ہوتے ہو, ہم مذہبی ترانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. بتاؤ کیا کہتے تھے رسول اللہ کے بارے میں؟ اور جب مہر علی پاک پہنچے, ملائکہ نے پوچھا کیا کہتے تھے, تو پیر صاحب فرمانے لگے کٹو میری کتاب مرآت العرفان, میں کہتا تھا ایس صورت نو میں جانا تھا. بریلی کے شہنشاہ کیا کہتے تھے؟ اوہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. بابا جی امیر المجاہدین کیا کہا کرتے تھے؟ ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جانا. ہاں جی لبیک والو, پی پی 17 والو کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول, یا ملائکہ سے ہم سے پوچھتے ہو کیا کہتے تھے؟ 17 کا دھرنا نکالو پتہ چل جائے گا ہم کیا کہتے تھے. تم بھی کہنا, ہم کہتے تھے بشر مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے, غیر اللہ ہوئے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے غیر اللہ. میں نے کہا جرا مکھی کا پر نہ بنا سکے ہو تو غیر اللہ ہی ہوندا ہے. لیکن انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا, جڑا 2500 میل دورو تخت بلقیس ایک لمحے دے اندر چک کے سلیمان پاک دے قدمہ چ رکھ چھڈے او ولی اللہ ہوندا ہے. تسی نہ بولنا کدھر مر نہ جانا.
مر جاؤ گے باجی کدھر عقیدے دی گل سنی تے مر جاواں گے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ جڑا ایک ڈنڈا مار کے 12 چشمے جاری کر چھٹے انہوں کلیم اللہ آخدن وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ جڑا ایک ٹھوکر نال مردے نو زندہ کر چھٹے انہوں روح اللہ کہندن جڑا 90 فٹ اونچی دیوار دے اندر 40 دن تے 40 راتاں اگ دے اندر رہ کے پھر بھی نہ سڑے انہوں خلیل اللہ کہندن جدی گردن تے 70 واری چھری چلن دے باوجود نہ چلے انہوں ذبیح اللہ کہندن پوری دنیا ڈوب جائے جدی کشتی نہ ڈوبے انہوں نجی اللہ کہندن ایک سجدہ کر کے ساری امت کو بخشوا جائے انہوں حبیب اللہ کہندن اب کوئی نہ تو جو کسی کو بھی نہ مانے وہ غلام اللہ تو سنو پھر فرمانے رسول اللہ پڑھو مسلم نہیں پڑھی تو ساڑھے کو لاؤ کان نہ پائیے پہلے تو اڈی سر پکی کروائیے پھر تو اندسیے مسلم اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم ومسلم یسلم اسلاما فذاک مسلم لم یسلم لا یسلم لن یسلمن الامر من اسلم لیسلم والنہی عنہ لا تسلم لا یسلم الظرف من مسلم مسلمان مسلماتون پہلے تو تاڑے سیگے ٹھیک کرائیے نا پھر تو 8 سالوں بعد مسلم شریف پڑھاواں گے وہ حدیث شریف حضور فرماندن یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم فرمایا قیامت والے دن ساری مخلوق میری طرف آئے گی اللہ کو چھوڑ کر میری طرف آئے گی بخدا خدا کا یہی ہے در ایک آیت کیوں یاد کروائی ہے کہ انما انا بشر مثلکم وہ تو تمہاری طرح ہے میں نے کہا جس آیت میں یہ لکھا ہے انما انا بشر مثلکم آگے لکھا ہوا یوہا تینوں بشر مثلکم نظر اشنا ہے یوہا کی یعنی نظر اشنا ہے ایک سرکار دو بوہا جتے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوہا سونے دا ہر ایک لفظ زبانی ان ہوا الا وحی یوہا اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا جی سنو جی ہر گل دا رخ حضور وال موڑو جی اعلیٰ حضرت سے ایک بندہ آ کے کہنے لگا مکہ افضل ہے یہ مدینہ آپ نے فرمایا مدینہ لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے فرمایا ہم خوان ہیں ہم نے کہہ دیا تو بس ایسا ہی ہم پٹھان ہیں اور پٹھان بھی کندھاری ایک لاہور میں آواز آئی اعلیٰ حضرت میں رنگ کالا سا میں کیا ہوئے پٹھان تے ہوئے کالا گیدڑ کو موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے جس کو مرنے کا دل ہوتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے تیروں کے سامنے آتا ہے اور سنو تم سے ایک رضوی نہیں سنبھالا جاتا رضا کیسے سنبھالو گے یا رسول اللہ حضور قبلہ یعنی جس تقریر میں مولوی خوش ہونا سمجھے وہ تقریر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے یقین کر اچھا آپ چونکہ صرف مولوی نہیں آپ مولوی ہونے کے ساتھ ساتھ عاشق رسول بھی ہیں نا حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے نا ان کے زمانے میں ایک مجذوب پھرتا رہتا تھا مجذوب سے مراد ہے ایک تو ہمارے ہاں نا پائے جاتے ہیں جس ٹائم نماز نہ ٹائم اچھا ہے میں مجذوب ہوں روٹی نہ ٹائم اچھا میں فقیر حاضر ہے اچھا نماز کا کو اصل نہیں ہے نمازہ مدینے میں کہا لنگر ایر تے نمازہ ہور تو 2 دن ان کو آپ روٹی نہ تو دیکھیں ان کی مجذوبیت کدھر جاتی ہے تو وہ مجذوب اس کو کہتے ہیں جو حالت ہوش میں شریعت کی مخالفت نہ کرے
تو وہ مجذوب ہر ایک سے پوچھتا سرائی کی زبان میں، ہے جی یہاں پر کوئی ادھر جنوب کا کوئی بندہ بیٹھا ہوا، کوئی جوان، کوئی ہاں بس ٹھیک ہے، سبحان اللہ ہے کہ نا جی، گل سمجھ ویسی۔ وہ کہنے لگے، وہ ہر ایک سے ایک ہی سوال پوچھتا، سائیں عید کڈاں، عید کڈاں، سائیں عید کب آئے گی؟ تو ہمارے یہاں کہتے ہیں اسلام میں 2 عیدیں، تیسری عید کہاں سے آئی؟ میں نے کہا 2، یہ جو تیسری ہے یہ نہ ہوتی تو 2 کہاں سے آتی؟ کیا ملتا ہے تمہیں میلاد شریف منانے سے؟ میں نے کہا مل گئے مصطفیٰ، غریبوں کو دینا چاہیے۔ میں نے کہا بیچو اپنے آئی فون، بیچو LCD، فریج بیچو، فلاں لیا تو بات بنی، بیچو سب کچھ ہے۔ پیڑا ہور تے پھکیاں ہور۔ تو وہ ہر ایک سے پوچھتا سن عید کڈاں، عید کڈاں، سارے اس کو کہتے عید تو تبھی ہوگی جب مفتی منیب الرحمان صاحب نے اعلان کرنا، 29ویں روزے کو جب اعلان ہوگا یا 30 روزے عید ہو جائے گی۔ وہ پھر بھی پوچھتا، اس کو آگے سے مار پڑتی، پاگل ہے، اپنا ٹائم بھی ضائع کرتا ہے، ہمارا بھی۔ ایک دن خواجہ صاحب آ رہے تھے، خواجہ صاحب کو دیکھ کر کہنے لگا سائیں عید کڈاں۔ آپ نے سینے نال لایا انہوں تو مسکرا کے فرمایا یار ملے جدا، یار ملے جدا۔ وہ سسکیاں لے، وہ کہ شکر ہے کسی نے پاگل کو بھی سمجھا ہے۔ اس نے دوسرا سوال پوچھا، اس نے کہا پہلا حل ہو گیا، اس نے کہا سائیں یار ملے کداں، یار ملے کداں؟ آپ نے فرمایا میں مرے جدا، میں مرے، اے نہیں مرنی، بندہ مری اشنا ہے۔ خان صاحب کو بیماری ہے، گولی لگ گئی پھر بھی کرسی نہیں چھوڑتا، گولی لگ گئی ہے پھر بھی کرسی نہیں چھوڑتا، کہتا میں نہیں ہوں گا تو نظام نہیں چلے گا۔ نہیں بیٹا تم نہیں ہوگے تو بہت اچھا چلے گا۔ اور میں حیران ہوں اس بات پر، ہمیں کہتے ہیں یہ آپ نے تو یہ کہہ کے چھوڑ دیا نا کہ مسجد میں سیاسی باتیں نہیں کروں گا، مسجد میں ہی تو سیاسی باتیں ہوتی ہیں۔ نہیں ہاں مولوی حضرات، رب نواز صاحب آپ مسجد میں اچھے لگتے ہیں، آپ سیاست کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مولوی جو ہوئے تھے مسیطے چنگے لگنے، میں کہا تُس لوٹے ہونے ہوتے، لوٹے تھے واش رومن چنگے لگنے نے۔ یہ ابھی میں سیاست کا ٹچ دے رہا ہوں، ہاں یہ ٹچ دیا ہے۔ یہ آخری باری ہے سنی، چلو کوئی گل۔ آج ایک مولانا ہے راول پنڈی کے بہت بڑے، ان کا مجھے فون آیا، کہنے لگے تقریر کتنی کریں گے؟ میں نے کہا کم از کم 2.5 گھنٹے تو آج ہوگی تقریر۔ اور میں ہر تقریر آخری زندگی کی آخری سمجھ کے کرتا ہوں، میں کی جائے گی جدوں موقع ملے آتے، پھر جدوں اس کرسی پر بیٹھنا آسان کام ہے، جب بیٹھ گئے تو پھر اس کے تقاضے بھی، اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ فرمایا حسان ان اللہ یؤید بالروح القدس ما ينافع او يفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب تک میرا حسان میرے دشمنوں کو جواب دیتا رہتا ہے، اس کی پشت پر جبریل کھڑے رہتے ہیں۔ زندہ باد، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بچے اگر ان بچوں میں اویئرنیس آ گئی ہے تو سمجھے حضور کا دین تخت پر آنے والا ہے۔ 2023 میں آپ نے اس باری الیکشن ایسے سے نہیں کرنے، اس باری الیکشن ایسے سے کرنا، ایسے ایسے، ہاں جائز ہے، ضرورت کے وقت آستین کو چڑھانا جائز ہے۔ ایسے ایسے الیکشن ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا پاکستان انہیں دے پیو دے، ایسے کر کے الیکشن اور تیاری کر لیں۔ کیا ملے گا جی پرچی دینے سے؟ یہ بھی مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے جی، لبیک کو پرچی دینے سے کیا ملے گا؟ میں نے کہا جو سڑک ہم بنا کر دیں گے 200 سال تک ٹوٹے گی نہیں۔ اور بتا کیا خیال ہے جی؟ میں بات غلط تو نہیں کر رہا؟
جو سڑک لبیک والے موٹر وے نہیں خراب ہوتی جو ہم بنائیں گے وہ سپر موٹر وے ہوگی انشاءاللہ. اور اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنا مال بھی نکالیں, اپنی گاڑیاں بھی نکالیں, اپنی بائکس پہ نکالیں, یوسیز میں جائیں, پی پیز میں جائیں, گلیوں میں جائیں. اور سنو بخاری شریف کی حدیث میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, صفحہ نمبر 472 ہے, اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ. ہماری سیاست بھی قرآن سے ثابت ہے یا مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہے؟ ہاں, حدیث کے راوی کون ہے جی؟ حضرت ابو ہریرہ. وہ ایک مولانا تھے, وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. ان کو ایک کوئی پڑھاکو بندہ مل گیا, کہنے لگا اے ابو ہریرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویسے تو یہ ہے کہ جو بلیوں سے زیادہ محبت کرے اس کو ابو ہریرہ کہتے ہیں. ان کو یہ نہیں تھا پتا, وہ حضور کے عاشق تھے. اس نے پوچھا ابو ہریرہ نا کیا مطلب ہونا ہے؟ وہ کہنے لگے جڑا ہر ویلے حضور نال رہنا سا اس کا مطلب ہونا ہے اے ابو ہریرہ ہے. صفحہ نمبر 472 حدیث نمبر 2853. اتنی انگریزی تو آپ برداشت کر لیں. حضور نے فرمایا من احتبس فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ وتصدیقا بوعدہ فإن شبعہ وریہ وروثہ وبولہ فی میزانہ یوم القیامہ. فرمایا جس نے میدان جہاد میں گھوڑا تیار کر کے روانہ کیا, تسبیح یا گھوڑا؟ حدیث میں فرض کا لفظ ہے, حدیث میں تسبیح کا ذکر ہے ہی نہیں. جس نے میدان جہاد میں گھوڑا تیار کر کے بھیجا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول پاک نے فرمایا قیامت والے دن جب نامہ اعمال تولا جائے گا, اس میں ترازو اور اس میں نیکیاں اور برائیاں رکھی جائیں گی, رب فرمائے گا اس گھوڑے کا پیشاب اور اس گھوڑے کی لید کو بھی تولو جو میدان جہاد میں گیا تھا. توجہ مبارک ہو تمہیں, کہو سبحان اللہ. کبھی ایڈوانس بھی کہتے ہوتے ہیں, ایڈوانس. جتھے گھوڑے دی لد تل رہی ہوگی اوتھے لبیک والے دیاں گڈیاں بھی تل رہی ہون گیاں, لبیک والیاں بھی موٹر سائیکل بھی تل سکتے. یہ کوئی عام بات ہے؟ یہ بابا اس تحریک کے دو پلو ہیں, ایک بابا جی کے ہاتھ میں, دوسرا رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے, آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا, کبھی بھی نہیں. ہاں انشاءاللہ. لیں جی, وہ کیا بات ہو رہی تھی جی؟ ہاں وہ یہ جتھے لد تلے گی پرچی نہیں تلے گی. اعلیٰ حضرت کی بات, کنداری پٹھان, اور اس نے آ کر بحث کی, کہنے لگا مکہ افضل ہے. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہنے لگا مکے میں ایک نماز پڑھو تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ 1,00,000. اور مدینے میں پڑھو تو لہذا ثابت ہوا کہ مکہ افضل. آپ نے فرمایا رکو, فرمایا ہم تمہاری دلیل سے اپنا مسئلہ نکالیں گے. پٹھان ہے نا, پٹھان ہے نا, اور پٹھان کی ایک صفت ہے, ویسے تو اس سے آپ جتنی 1500 روپے کی چیز بتائے گا 300 کی دے دے, لیکن اگر وہ 300 پہ اڑ گیا پھر 1 روپیہ بھی نیچے نہیں کرے گا. اعلیٰ حضرت کو ایک آ کر کہنے لگا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے کہا مانگیں گے, مانگیں گے اور مانگے جائیں, منہ مانگی پائیں گے. فرمایا تم کہتے ہو نا کسی سے نہیں مانگنا, ہم بھی کسی سے نہیں مانگتے, ہم اسی سے مانگتے ہیں جس کے صدقے سے ہمیں رب ملا ہے. ہاں, اعلیٰ حضرت نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ مکے میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر کیوں ہے؟ کہنے لگا نہیں. فرمایا اس لیے کہ وہاں حضور کی ولادت ہوئی ہے. چلو آگے چلو. فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل. طیبہ نہ صحیح کس کو آتا ہے جی یہ پورا شعر مجمع میں سے؟ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے, کھڑا آپ تو ہمارے رہنما ہیں نا جی, مجمع میں سے جی. طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا زاہد. دوسرا مصرع, ہاں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. اس نے کہا اچھا ایک اور مسئلہ ہے, اگر مکہ افضل ہے تو اگر مدینہ افضل ہے تو ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کہ مکہ شریف کی جو تصویر ہے وہ کس طرف ہوتی ہے جی؟
دائیں طرف، اور مدینہ منورہ کی تصویر بائیں طرف. میری تو دائیں طرف ہی ہے نا، شکر ہے اللہ، دائیں طرف. تو اس نے کہا حدیث میں آیا ہے کہ دایاں جو حصہ ہوتا ہے یہ بائیں حصے سے افضل ہوتا ہے، دائیں جانب بائیں جانب سے افضل ہوتی ہے. تو پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جہاں مکے کی تصویریں اور مدینے کی، تو مکہ کی تصویر دائیں جانب ہے اور مدینہ شریف کی دوسری طرف ہے. اس میں کیا راز ہے؟ اعلیٰ حضرت ایسے بس کوئی کتاب نہیں دیکھی، ایسے ہوئی. فرمایا اس کا جواب بھی آ گیا کہ ویسے تو یہ دائیں کو بائیں پر فضیلت حاصل ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو نا مکے کی تصویر دائیں طرف کیوں ہے، تو مدینہ شریف کی تصویر دوسری طرف کیوں ہے؟ فرمایا ایسے دل کی طرف دیکھا، جواب مل گیا. فرماتے کعبہ سے اگر تربت شاہ فاضل ہے، کعبہ سے اگر تربت شاہ فاضل ہے، کیوں بائیں جانب اس کے لیے منزل ہے. اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا تو میں یہ سمجھا کہ یہ جسم ہے اور یہ دل ہے. اعلیٰ حضرت کی واہ واہ، حضور ہمیں اعلیٰ حضرت نے بچایا ہوا ہے جی. واللہ آپ نے فرمایا کعبہ جسم کی طرح ہے اور مدینہ دل کی طرح ہے. کیڑا مسئلہ ہے جڑا اعلیٰ حضرت نے حل نہیں کیا. یہاں ہم علی ایسے علی علی نہیں ہوتا. یہ کبھی صحابہ اور اہل بیت کا تقابل نہیں کرنا جی. چونکہ پنڈی میں یہ فضا، یہ وائرس بہت زیادہ پھیلا، پتہ نہیں کس کی بد دعا لگی ہے جس پنڈی کو کہ یہ وائرس پھیل گیا. بڑے بڑے لوگ پھسل گئے، بڑے بڑے لوگ. اور اس وقت تک بندہ بچتا ہے جب تک اس کی پشت پر صوفیاء کا ہاتھ ہوتا. راہ دے راہ دے ہر کوئی آکے میں بھی آکھاں، راہ دے بن مرشد دے راہ نہیں لب دے، تے رول مرسی وچ راہ دے. تے اساں نیکاں دی محفل چوں راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ پڑا. بس یہ میرے اختتامی جملے جی. میں آپ سے بالخصوص حضور قبلہ یہ جو نوجوان کھڑے ہیں یہ کسی سیاسی جلسے میں یوں نہیں کھڑے ہو. لبیک میں بندے آتے نہیں ہیں، لبیک میں رسول اللہ کی طرف سے بندے بھیجے جاتے ہیں. اور یہ بھی بات نوٹ کر لیں، صبح کل زور اثر کے بعد لوگ پوچھیں گے قاری صاحب یہ بندے کو رائے سے، یہ بندے کو راچی رہے سن. اس کا جواب بابا جی دے کے گئے. فرمایا لوگ قیامت تک سوچتے رہیں گے بندے کدھروں آئے سے. فرمایا بندے مالکہ نے بھیجے نا، اور کدھروں آئے سے. صحابہ اور اہل بیت کا تقابل نہیں کرنا، کمپیریزن نہیں کرنا. ایک مولانا اچھل اچھل کر کہتے ہیں آپ کو کیا پتا علی کون ہے؟ میں نے کہا بتاؤ. کہتے ہیں علی وہ ہیں جن کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے. میں نے کہا یہ مرکب اضافی ہے، یہ مرکب اضافی ہے لیکن یہ مضاف ہے، مضاف الیہ نہیں ہے، یہ جملہ مکمل ہی نہیں ہے. کہنے لگے آپ مکمل کریں. میں نے کہا علی پاک کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے اور نبی پاک کے گھر میں صدیق اکبر کی بیٹی ہے. تے کھنا پولا لے جس طرح داماداں نال پیار ہونا ہے اس طرح انہاں نال بھی پیار ہونا ہے جنہاں نے تیاں گھر ہونیاں. نہیں ادھر سے ہٹائے ادھر سے چھلانگ مار کر ادھر کے. کہتے ہیں دوسری بات. میں نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگے علی جو ہجرت کی رات بستر نبوت پر سوئے. میں نے کہا سبحان اللہ، مگر جملہ مکمل نہیں. کہتے ہیں آپ مکمل کریں فل ان دا بلینکس. میں نے کہا علی وہ ہیں جو بستر نبوت پر سوئے ہیں اور صدیق وہ ہیں جن کی گود بستر نبوت بن رہی ہے. کیا کہنے واہ واہ واہ. تو جس نے بستر نبوت پر لیٹ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا سنی اس علی کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور جس نے اپنی گود میں سلاخ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا سنی اس صدیق کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. نہیں توجہ نہیں. اصل میں کہتے ہیں لبیک والے سخت باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا ٹیکا بھی لگے اور آئی بھی نہ ہو، ایسے تو نہیں ہوتا. کہتے ہیں علی وہ ہیں جو نبی کے کندھوں پر آئے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے مگر جملہ مکمل نہیں ہے. علی وہ ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر حضور کے کندھوں پر آئے اور صدیق وہ ہیں جن کے کندھوں پر مصطفیٰ خود آئے ہیں.
مسیر تے پھپھیر تے چچیر، ایک اور بھی ہونا جی، مولیر، پھپھیر، مسیر، چچیر. جس ٹائم بچیاں اپنے کندھے اوپر بٹھانے ہیں نا تے بچے نے دونوں ہاتھ تسانے سرہ اوپر ہونے ہیں. تصور کرو صدیق اکبر نے حضور کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، رسول پاک نے اپنے دونوں ہاتھ صدیق اکبر کے سر پر رکھ کر کہا کوئی کالا میرے ابو بکر کو بھونکنے سے پہلے سن لے، ابو بکر کے سر پر ید اللہ والے ہاتھ ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اللہ او علی علی. اچھا حضور قبلہ آپ چونکہ علمی ذوق رکھتے ہیں تو ہمارے ایک چشتی بزرگ گزرے ہیں، تو وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مولانا کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے. حضرات آپ جانتے ہیں صادق اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یہ فعل مضارع سے بنا ہے، اس میں حدوثی معنی پایا جاتا ہے، اور صدیق صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس میں ثبوتی معنی پایا جاتا ہے. صادق کو ایسے بناتے ہیں، علامت مضارع کو گرا دیتے ہیں، فا کلمہ کو فتح دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد الف علامت اس میں فاعل لے آتے ہیں، اور آخر میں اسم کی علامت تنوین لگا دیتے ہیں. جیسے یصدق سے صادقن، اور صدیق کو ایسے بناتے ہیں. وہ چشتی پڑک اٹھا، کھڑا ہو کر کہنے لگا اور نا علمہ ابھی پسا سانو، کوئی یار کی گل سنا سانو. وہ کہنے لگیا اس قوم نو کیے پتا ہے کہ اس میں فاعل کیوں ہونا ہے، صفت مشبہ کیوں ہونا ہے. وہ کہنے لگے پھر کیا کہوں؟ کہا یہ کہو صادق اس کو کہتے ہیں جس کو دنیا سچا کہے، صدیق اس کو کہتے ہیں جس کو رب سچا کہے. ایسے بات کرو. تو کہنے لگے اچھا نہیں ایک بات رہ گئی، علی وہ ہیں جن کے پاس اہل مکہ کی امانتیں تھیں. میں نے کہا بہت بڑا اعزاز ہے، علی کے پاس مکہ کی امانتیں ہیں اور صدیق کے پاس خدا کی امانت ہے. جس کے پاس مکے کی امانتیں اس سے بھی پیار، جس کے پاس اللہ کی امانت ہے اس کے ساتھ بھی پیار ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں حضور غزالی زماں اللہ محمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ تو ایسے تھے نا جناب، وہ تقریر کرنے لگے تو فرمایا یہ ابھی میں نے یہ جملے کہے نا صدیق اکبر کی شان پر، تو ادھر سے آپ بڑے اچھے نمودار ہوئے، ایسے لطف آیا ایسے. یہ شکر ہے سنیوں کو قدر تو ہے نا، شکر ہے اللہ. ہاں تو حضور غزالی زماں فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے کہا حضور غار ثور میں پہلے میں جاؤں گا. فرمایا کیوں؟ عرض کی حضور میں نے 2 کام کرنے ہیں. کہا کون سے؟ عرض کی حضور ایک صفائی کرنی اور ایک صفایا کرنا ہے موزیوں کا. موزی ڈرتے یقین، ہمارا دشمن اس کی اوقات دیکھو، ہمارے دشمن کی اوقات یہ زیادہ سے زیادہ ہمارا ٹویٹر بند کر دے، ہمارے دشمن کی اوقات یہ فیس بک بند کر دے، ہمارے دشمن کی اوقات یہ ہے کہ وہ 2-4 انسٹاگرام ٹک ٹاک یہ بند کر دے گا، لیکن جڑا دودھ پینا بچہ لبیک کہندے انہوں کے وہ بند کرے گا. انہاں سارے واسطے بابا جی دا ملنگ ہی کافی ہے، انہوں دی کوئی ٹینشن. تو صدیق اکبر اندر تشریف لے کر گئے، دیکھا کہ وہاں پر تو حالات ہی عجیب ہیں. صفائی کی، اپنا امامت شریف بھی اتارا، قمیض بھی اتاری، سوراخ بند کر دیے. پھر حضور کو کہا حضور اب آپ تشریف لے آئے. غزالی زماں یہاں ایک بات فرماتے تھے، فرمایا جب تک صدیق اکبر نے غار کی صفائی نہیں کی حضور اندر نہیں گئے. جڑا ستا ہے وہ کہے سبحان اللہ. اچھا صدیق اکبر نے جب تک غار ثور کی صفائی نہیں کی حضور اندر نہیں گئے. تو غزالی زماں کہتے تھے قیامت تک جب تک کسی کے دل کی صفائی صدیق نہیں کریں گے حضور ادھر بھی نہیں آئیں گے. سبحان اللہ. کہتے ہیں ذاکر جب تقریر کرتے ہیں تو لوگ داد واہ 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 بڑی کرتے ہیں. میں نے کہا سنی ہر گل تے نہیں بول دے، پہلے تول دیں پھر بول دیں. توجہ، یہاں ایک بات میرے ذہن میں آئی، وہ بات عرض کرنے لگا ہوں. علماء سے دعا لیتے ہوئے کہ یہ اہل علم اور اہل فیض کا صدقہ ہے.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے سوراخ کپڑے سے بند کر دیا اور ایک سوراخ کو کس سے بند کیا؟ ایڑی سے. وہاں اندر کون تھا جی؟ سانپ. وہاں سانپ تھا تو اس نے آ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر دستک دی. آل ادب بھی تو ہے نا, دستک دی. وہ حضرت سانپ ہے. سانپ ہے وہ عام سانپ تو نہیں ہے. 500 سال سے تو حضور کی دید کا انتظار کر رہا تھا. اور رومی کشمیر کی زبانی کہتا ہے آسے آسے عمر گزاری چلے خار ہزارا صدیق مالکا نو نہیں ویکھن دیندا آئیاں جدو بہارا. اتنا تصرف جائز ہوتا ہے. توجہ ایمانداری نال جی, مطلب میرا تعلق بھی شمالی علاقہ جات سے ہے, بچپن سے سانپ دیکھیں. اچھا جس سوراخ کے آگے کپڑا تھا سانپ کا وہاں سے باہر آنا زیادہ آسان تھا یا نہیں تھا؟ آسان تھا نا. وہاں تو ایڑی ہے, پورا وزن رکھا ہوا ہے نا, اور صدیق اکبر حرکت بھی نہیں کر رہے. تو جدھر کپڑے شپڑے ایسے ایک کچھ زور لانا سا تو اس بار اچھی رہنا سا, مگر ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, پیغام دے رہا ہے, پیغام دے رہا ہے. پیغام سانپ ہو کر کہہ رہا ہے لوگوں اگر تم نے رسول اللہ تک پہنچنا ہے تو ابو بکر کے تلوے چومنے پڑیں گے. تاریخ الخلفاء ہے اس میں. اچھا امام سیوطی نے لکھا ہے جی, امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ حضرت حفصہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. بخاری میں بھی حضور نے فرمایا ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھائے. تو آپ حضرت عمر, حضرت فاروق اعظم کی بیٹی حضور کی زوجہ ہماری روحانی ماں حضرت حفصہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ابو بکر صدیق کو مصلی پر کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا لست انا اقدمہ ولکن اللہ یقدمہ. فرمایا میں ابو بکر نے مصلی تے نہیں کھڑا کر رہا بلکہ میرا رب کہہ رہا ہے جنہیں غار وچ ڈنگ کھادے مصلی تے نماز بھی وہی پڑھائے گا. مگر پرابلم ہے ایک چھوٹی سی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. رب نے پہلا خلیفہ بنایا تے انکار کیتا شیطان نے. رسول اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا, انکار کیتا شیطان دے بچیاں نے. نہیں سیدہ کا باغ کھا گئے. حل کرتے جائیں جی مسئلے. تجھ سے ملتا ہوں تو سوچوں میں پڑ جاتا ہوں وقت کے پاؤں میں زنجیر ڈالوں کیسے. باغ فتح کا مسئلہ لے کر پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل کی زمین کو تم بنجر کرنا چاہتے ہو. جب تک امیر المجاہدین کی فکر تقسیم کرنے والے لوگ ہیں مصطفیٰ کی امت کے دلوں میں عشق رسول کا بیج بوتے رہیں گے. محبت صحابہ کے گل ہم روشن کرتے رہیں گے اور حب اہل بیت کے دیوے روشن کرتے رہیں گے. باغ نہیں دیتا. میں کہا کوئی تاریخ پڑھی ہے؟ کہتے ہیں پڑھی ہے. میں کہا کیڑی اے بھی دسو. کہتے ہیں جڑی سر سید نے لکھی. چوکس ہو گئی دنیا, آئی سب چوکس ہو گئی ہے دنیا. انتظار کرو, انتظار کے بعد حلوہ زیادہ میٹھا ہوتا ہے. بتائیں گے تمہیں کہ پاکستان کے بانی یہ نہیں ہے. پاکستان کے بانی پیر سید جماعت علی شاہ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کب پیسے چاہیے پاکستان بنانا ہے. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا میں دیاں گا. انہیں کیا تسی مکر نہ جانا. فرمایا نور الحق کہ رات میں معاہدہ کر کے صبح کہوں جی معاہدہ نہیں ہوا تھا. اس نے کہا کتوں لے آ کے دے گے؟ سنو پاکستان کے بانی یہ ہے. فرمایا میں حضور کا بیٹا ہوں, علی کا لال ہوں. فرمایا میں سید ہوں اور میں سید وہ نہیں ہوں جو بنا ہوں. میں اصلی سید ہوں, بناسپتی سید نہیں ہوں. فرمایا میرا ہاتھ ہر ٹائم حضور کی جیب میں ہوتا ہے, جتنے چاہتے ہیں میں نکال لیتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لو جناب سبحان اللہ جی کیڑی گل ہو رہی ہے؟
نہیں وہ ہو گئی ہے. ہاں سبحان اللہ. باغ نہیں دیتا تاریخ انہوں نے پڑھی ہے جنہوں نے زہر کو لین تاریخ پڑھی. امام محمد رضا تھی. تیرے دل کے دریچے کھل جائیں گے. غزوہ تبوک پڑھو, سیرت ابن ہشام کھولو, پہلی کتاب ام السیر سیرت حلبیہ پڑھو, تاریخ ابن خلدون پڑھو, تاریخ دمشق پڑھو, امام ابن اسیر الجزری کو پڑھو, البدایہ والنہایہ کو پڑھو, معرفت الصحابہ کو پڑھو, امام اسقلانی کو پڑھو, امام عینی کو پڑھو, امام حتمی کو پڑھو, تمہاری آنکھیں کھل جائیں گے. نہ شبم نہ شب پرستم کی حدیث خواب کو یم, ناسی کالے نہ ساڑے جھنڈے کالے نہ ساڑیاں فلیکساں کالی. ساڑے محبوب چمک دے ہوئے, انہوں نے غلام خادم حسین رضوی 3 دن بغیر کریم تو چمک دے ہوئے. غزوہ تبوک پر سب نے سب کچھ دیا, آدھا مال. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. حضور نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سنو صدیق اکبر نے کیا جواب دیا. عرض کیا ابقیت لہم اللہ و رسولہ, یا رسول اللہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا. حضرت قبلہ مفتی صاحب یہاں پر رونق افروز ہیں. رسول اللہ تو سامنے بیٹھے ہیں, صدیق اکبر کہہ رہے ہیں میں گھر چھوڑ کر آیا. حضور تو سامنے بیٹھے ہیں, صدیق اکبر کہہ رہے ہیں گھر چھوڑ کر آیا ہوں. ہمیں کہتے ہیں بریلویوں کا عقیدہ بریلی سے چلا ہے. میں نے کہا نہیں, بریلویوں کا عقیدہ مدینہ منورہ سے چلا ہے. کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا سب سے پہلے کائنات میں صدیق اکبر نے بتایا مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کے گھر میں رسول اللہ جلوت گر ہوتے ہیں. حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ ہمیں امام محمد رضا نے نہیں دیا, صدیق اکبر نے دیا. عرض کیا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں, اور سوئیاں بھی پیش کر دی ہیں. غزوہ تبوک تے جنہیں سوئی گھر میں چھٹی وہ سیدہ دا باغ اپنے کول رکھے گا. شرم تم کو مگر آتی نہیں, ہاں شرم تم کو مگر آتی نہیں. غزوہ تبوک میں سب کچھ قربان. حدیث میں آ کہ حضور نے فرمایا سب کے قرضے ہم نے واپس دے دیے ہیں مگر صدیق کے قرضے بقایا ہیں, اور وہ رب سے لے کر قیامت والے دن والا سوف یردا. قرآن کہتا ہے اللہ اپنے صدیق کو اتنا دے گا کہ صدیق راضی ہو جائے گا. اور پتہ ہے کیسے راضی ہوں گے؟ ہو حضور نے فرمایا قیامت والے دن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ. اور وہ احسانات کا بدلہ کیسے ہوگا؟ آواز آئے گی یا اہل المحشر نکسوا رؤوسکم, اے محشر والو اپنی گردنیں جھکا لو. کیوں؟ کیونکہ میرے محبوب کی بیٹی نے پل صراط سے اور کتنی حوروں کے جرمٹ میں 70,000, یہ بچپن سے آپ روایت سنتے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ویسے قرآن کو حکم ہے کہ اپنی آنکھیں جھکاؤ. قیامت والے دن منادی ندا کر رہا ہے کہ اپنی گردنیں جھکاؤ, کیونکہ اس میں کافر بھی ہیں نا. یہ نگاہ جھکانے کا حکم صرف ایمان والوں کو ہے. تو جو کافر ہوں گے ان کو گردنیں بھی جھکاؤ, دوڑا تھلے کا, کیونکہ میرے حبیب کی بیٹی نے گزر رہی. صدیق اور حضرت سیدہ ملکہ طہارت ہے, یہ انہی کا کرم. حضور اسی مرید نہیں بنا. کیوں؟ اس کا ایک نقصان ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا امیر آدمی غریب آدمی سے 500 سال بعد میں جنت میں جائے گا. مرید پہلے پہنچے ہوں گے, پیر صاحب پیچھے ہوں گے. پیر امیر ہے, ہم کو تو مٹی کا دیا بھی نہیں میسر, گھر پیر کا ہے بجلی کے چراغوں سے روشن. میراث میں آئی ہے مسند ارشادی نے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. علامہ فرماندے نے کل جتے شہین بہندے سن, آج کوے بیٹھ کر کہتے ہیں ہمیں پوجو ہمیں پوجو. پیران نے بعد ہی جانا ہے, مرید غریب پہلے جان گے. تو میں جتنے سنگی میرے ساتھ ہیں ان کو میں کہتا ہوں بس جب سیدہ پاک کا نام لکھنا ہے تو قلم کے اوپر بھی چادر ڈال لیں. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر میں. امام شافعی کی پیشانی حضور چومتے ہیں خواب میں. امام ابن جوزی نے لکھا امام شافعی کی پیشانی حضور چومتے, لیکن ساری زندگی امام شافعی نے سیدہ پاک کا نام نہیں لیا. کھینچ کر کہتے تھے کتھے شافعی تے کتھے حضور دی دھی رانی. بس. اور ایک اور جملہ اہل سنت کی طرف سے عرض کرتا چلوں, جس کو سیدہ کا حیا نہیں ہے اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں ہے.
ٹھیک ہے حضور؟ بس یہ جملہ، جس کو سیدہ کا حیا نہیں اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں۔ ایک اور جملہ عرض کرتا چلو، جمع الجوامع کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی جنہوں نے 75 مرتبہ حضور کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا، آپ ایک حدیث شریف لے کر آئے، آپ نے فرمایا حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے میری اہل بیت کی قدر نہ کی، من لم یعرف حق عطرتی، یا جس نے میری اہل بیت کے مقام کو نہ سمجھا وہ کون ہے؟ حضور پر نور نے اس کا جواب دیا، فرمایا جو نہیں سمجھتا وہ کون ہے؟ میں بتاتا ہوں جی، کوئی بندہ جی اپنا شناختی کارڈ مجھے 1 منٹ کے لیے، حدیث کو اگر آسان کر کے سمجھانا ہے، قابل واپسی ہے شاہ جی، آپ تو بادشاہ ہیں۔ لو جی، لو جزاک اللہ، جزاک اللہ، السلام لیں جی۔ یہ شناختی کارڈ کے اوپر کس کا نام ہوتا ہے؟ جس کا ہو، اور نیچے کس کا ہوتا ہے؟ والد۔ بس یہ مسئلہ آپ کو سمجھانا تھا، اوپر اپنا نام ہوتا ہے، نیچے والد، بس رکھ لو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسئلے نو حل کر رہے ہیں، فرمایا جس نے اہل بیت کی قدر نہ کی اس کے شناختی کارڈ کے اوپر والا جو نام ہے وہ ٹھیک ہے، نیچے والا نہیں ٹھیک۔ آہنے ڈاڑیوں کرنا جے کرنے تھے ان نرم کیتیاں۔ فرمایا جس نے سادات کا احترام نہ کیا، فرمایا نیچے والا نام ٹھیک نہیں ہے۔ نیچے والا نام ٹھیک نہیں۔ امام احمد رضا 11 گز پگڑی باندھتے، ایک سید آگے شرب خمر میں مبتلا تھے، اس کا میں ترجمہ نہیں کرتا، داڑھی شریف بھی نہیں تھی، اعلیٰ حضرت ان کے پاؤں پر ہاتھ رکھتے اور ہاتھ چومتے۔ انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت آپ میرے ہاتھ کیوں چومتے؟ آپ نے فرمایا شاہ جی تسی میرے ہاتھ کیوں چوم دے ہو؟ انہوں نے کہا تسی عالم ہو۔ شاہ جی کو اعلیٰ حضرت کہنے لگے میں عالم ضرور ہوں مگر سید آپ ہیں۔ سنو جناب، آواز آئے گی جی، حوالہ محقق بیٹھے ہیں سید ابرار شاہ صاحب، ان سے رابطہ کیجئے، نام میں نے لے لیا، تلاش کر لیجئے گا، ایبٹ آباد کے، آپ کو حوالہ یہ دے دیں گے۔ آواز آئے گی جی، اے محشر والو گال مکائیے، اپنا سر جھکاؤ کیونکہ میرے حبیب کی بیٹی نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ امام مجاہد کہتے ہیں 15,000 سال دا سفر ہے، 5,000 سال انج 5 انج تے 5 انج، پر پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر۔ لو جی میرے حبیب کی بیٹی نے گزرنا ہے، اہتمام کرو، ملائکہ کو کہا جائے گا اہتمام کرو۔ یا اللہ کیا اہتمام؟ میرے حبیب کی بیٹی کے لیے اونٹنی لائی جائے۔ تو ساکھنے وہ خطیب شہید ہوئے، بس از جنازہ پڑا۔ آواز آئے گی میرے حبیب کی بیٹی نے گزرنا ہے تو اونٹنی لاؤ۔ کون سی اونٹنی؟ منادی جواب دے گا اونٹنی وہ لاؤ جو صدیق اکبر نے ہجرت کی رات میرے حبیب کو پیش کی تھی، دنیا کو پتہ چل جائے صحابہ اور اہل بیت دنیا میں بھی اکٹھے ہیں، قیامت والے دن بھی اکٹھے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے ادھر اونٹنی کیسے جائے گی؟ میں نے کہا تم کیسے جاؤ گے؟ تم کیسے جاؤ گے؟ کہتے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں کہتا رب تینوں لے کے جا سکتا ہے تے حضور دے دشمناں دا بوتھا بند کرن واسطے رب اپنے صدیق کی اونٹنی نو بھی منگوا سکتا ہے۔ حوالہ ہمارے علماء نے لکھا ہے، میرے دادا استاد انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، اس میں یہ بات موجود ہے۔ ازی اپنے کو لوگ گلہ نہیں کرتے، صحابہ اور اہل بیت ادھر بھی اکٹھے ہیں ادھر بھی اکٹھے ہیں۔ یہ تو پھر تو کیوں بگڑتا ہے پہلو میں کیوں؟ فرمایا ابو بکر غار ثور میں تم نے موذی نہیں آنے دیے، باب السلام سے ہم موذی اندر نہیں آنے دیں گے۔ اور فرمایا ابو بکر اور عمر شیخین، انبیاء کے بعد پوری امت میں شیخین سب سے افضل ہیں۔ فرمایا ادھر اس لیے سلایا ہے کہ یہاں تبرائیوں کے تبرے نہیں آتے، یہاں سنیوں کا درود و سلام آتا ہے۔ لیکن کیا کروں؟ سورہ واقعہ کا آخری رکوع اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون،
قرآن کو چھونے کے لیے پہلے تم نے پاک ہونا ہے، قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، ابو بکر کو سمجھنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور اگر لاہور والی زبان بولوں تو یوں کہتا ہوں، علی تاں چنگا لگتا ہے جے ماں چنگی ہوئے، صدیق تاں چنگا لگتا ہے جے پیو چنگا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوش رکھے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں حضرت قبلہ، یہ جتنے لوگ آئیں انشاءاللہ یہ کرین پہ ٹھپا لگائیں گے، انشاءاللہ یہ کرین پہ۔ یہ انہوں نے کہاں جانا، ہم تو گرم روٹی نہیں برداشت کر سکتے تھے، فرشتے دی مار کی تے برداشت کر لی۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، پھر بندہ کرین کو چھوڑ کر جائے کیوں۔ میں ایئرپورٹ سے آ رہا تھا تو میں نے کہتا ہے امیر صاحب وقت لگایا ہے، میں نے کہا لگایا ہوں۔ کدھر؟ فیض آباد لگایا۔ مستند رستے صرف وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے لوٹے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ اور اکتوبر اور نومبر کو کچھ خاص ہی نسبت ہے اس شاخ سے، ایک آہ کیا نکلی سارے ہی پہچانے گئے۔ معیار نہیں ہے، معیار نہیں، فاقتلو۔ اور باقی آپ نے پرچی آپ نے لگانی ہے اور مور آپ نے لگانی ہے۔ باقی پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمنا ہے کہ فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی پرچی ملی ہے، چٹھی ملی ہے۔ حضور دے نال انے واہ پیار کرنا ہے، پوچھ پوچھ کے نہیں کرنا۔ تے لکھاں تے کروڑاں تے ارباں تے خرباں سلام ہون بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بڑھائی ہوئی سیاسی تے انقلابی تے ایمانی تے مذہبی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ پی پی 17 کے تمام ذمہ داران کو، سب کے مبارک اسماء علماء نے بڑی محبت کے ساتھ سنا۔ ہو انہوں نے کہا حضور میں مرے کداں، میں مرے کداں، عید کداں؟ فرمایا یار ملے جداں۔ انہیں کہا حضور یار ملے کداں؟ فرمایا میں مرے جداں۔ انہیں کہا حضور میں مرے کداں؟ فرمایا یار تکے جداں۔ اس نے کہا حضور یار تکے کداں؟ فرمایا نویں نہ یار بنائیے جداں، ایک کرتے ہو کے رہیے جداں۔ ظاہر ہے اس پر میں آپ سے معذرت اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ حضور کا ذکر تھا، اور میں نے بھی گھڑی کو دیکھ کر نہیں کیا، ویسے بیان شروع کرنے سے پہلے دیکھا تھا کہ 10 بج کر چند منٹ ہوئے تو، یا 10 بجے ہوئے تھے، تو اب 11:15 ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، اور تحریک کا آپ ساتھ دیتے رہیں۔ میں آپ کو حضرت قبلہ مبارکباد، اور آپ کو بھی، اور جو پرانے عہدے ہیں ان پہ ختم کریں، ان کو ڈیلیٹ کریں۔ جب آگے جب ہو گیا عشق تو پھر ان کیا تو ان کیا۔ ہاں، اور وہ لبیک والوں کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ میں نے کہا جلو تمہارا کام اتنا ہی ہے۔ جن مالکوں کا وہ کام کرتے ہیں، وہ مالک سونے سے پہلے سب کچھ کھلا کر پہلے دیتے ہیں، اور اتنا دیتے ہیں کہ بندہ دینے والا بن جائے۔ چھوڑ دیں سب کو، اور پوچھے کس کے لیے چھوڑا ہے، یہ نہ کہیے گا میں نے تحریک کے لیے چھوڑا ہے، کہیے گا اپنے آقا و مولا کے لیے چھوڑا۔ اور ہو سکتا ہے جس دن آپ چھوڑیں اسی دن اسی رات آپ پہ کرم بھی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔